وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اللہ کے گھر کا حج، کعبۃ اللہ کا مکہ میں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم پیغمبر اذان دے دو حج کی، لوگوں میں پکار دو، وہاں تو کوئی تھا بھی نہیں، بالحج حج کی، یأتوک رجالا، پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، مریل لاگر کمزور نحیق اونٹنی ہوگی، اس پر بھی بیٹھ کر آئیں گے، ومن کل فج عمیق، دنیا کے دور دراز علاقے ساتوں بر اعظم سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں ابھی اذان دوں گا، میں ہوں، میرا بیٹا، دو لوگ تیرے گھر کی تعمیر کیے، کون سنے گا اذان؟ ہر پہاڑ کو، ہر آسمان کو نیچا کرتے ہوئے تمہاری آواز پوری دنیا تک پہنچا دیں گے، اور لوگ تمہاری اذان پر لبیک آ گیا کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کے لیے، مناسک ادا کرنے کے لیے، حج عمرہ ادا کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اے اللہ، کرونا کے نام پہ جو سازش کی گئی ہے، حج اور عمرہ روک دیا گیا، تو اس سے دعا کرتے ہمیں شکتی اور طاقت دے، تیرے گھر کو پھر سے آباد کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، اس کے گھر کا حج۔ جب سے یہ آیت آئی ہے، فرضیت کبھی نہیں روکی جا سکتی، حج اور عمرے کو کبھی نہیں روکا جا سکتا، کرونا کے نام پہ روکا گیا، کچھ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ تو ہمیں اب شکتی دے، اب ہمیں تو فوقیت دے، ہمیں فتح دے، اب ہم ایمان اور گیان کے لے کر تیرے خالص بندوں کے ساتھ اس دنیا کے اوپر چالاکی کرنے والوں پر فوقیت پا جائیں، اور تیرے عمرہ، حج اور دین اور گیان اور ایمان کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے اب آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، حج عمرہ کرنے سے جو انکار کرے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے حج کی، تمہاری عمرے کی، تمہارے طواف کی، تمہاری سعی کی اور مناسک حج ادا کرنے کی۔ غنی عن العالمین، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم سب کے سب کافر بن جاؤ گے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ قرآن کے اندر بھی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ پوری انسانیت اس دنیا کی سب سے شریر برے انسان کے دل کے برابر ہو جائے، بری ہو جائے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ سب اللہ کے چہیتے بندے، جیسا اللہ کا معیار مطلوب ہے ویسے نیک بن جائے تو بھی اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی بندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اس کی تعریف و تسبیح ہو رہی ہے۔ غنی عن العالمین، سارے جہاں کے لوگوں سے اللہ بے نیاز ہے، ان کے نام اسمرن کرنے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بنتا بگڑتا، تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو گواہ ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے قرآن سے پہلے جن کو صحیفے، کتب، توریت، انجیل، زبور، ما فی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفے، ان نبیوں کی تعلیمات جو تمہیں دی گئی تھی، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آج ایمان اور گیان کے راستے سے تم کیوں روک رہے ہو؟ من آمنا، جو ایمان اور گیان میں آ جاتا ہے، تَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسے ٹیڑھے راستے پر اگیان پہ ڈالنا چاہتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم گواہ ہو، تمہارے نبی، رسول، پیغمبر، تمہاری کتابوں میں یہی گیان ایمان لکھا ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، آگے کی ویڈیو میں سنیے انشاءاللہ۔